24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن چوتھی جماعت کی اردو کے باب نمبر 18 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے محنتی گھسیارہ. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، کہانی پڑھ کر عنوان، عناصر اور نتائج اخذ کر سکیں، عبارت پڑھ کر اس کے خاص نکات تحریر کر سکیں، محاوروں کو جملوں میں استعمال کر سکیں، اور عنوان، مشاہدے کا تجزیہ، ترتیب، پیشکش اور اختتامیہ کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھ سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. محترم ٹیچر، اس سے پہلے بھی میں آپ سے ایک سے زیادہ مرتبہ شاید گزارش کر چکا ہوں. یہاں پھر مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ کلاس میں آتے ہیں، بچوں کا حال پوچھتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ کبھی بھی تاثر مت دیں بچوں کو کہ آپ اچانک سوال پوچھنا شروع ہو گئے. ایسا لگے کہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو میں سے ہی آپ ایک سوال کی پہلے گنجائش پیدا کرتے ہیں اور پھر آپ سوال در سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو مثال کے طور پر اب آپ نے یہ جو متن پڑھنا ہے محنتی گھسیارہ، تو آپ گفتگو کریں اور بچوں سے گپ شپ کرتے ہوئے کہ بھئی کیا کرتے ہیں آپ موبائل دیکھتے ہیں، آپ لیپ ٹاپ دیکھتے ہیں، آپ نیٹ پہ جاتے ہیں، آپ کو کوئی موسیقی سے بھی دلچسپی ہے، آپ سنتے ہیں کوئی گانے شانے، تو آپ ویسے ہی بات سے بات نکال کے آپ کہیں کہ کل میں ایک دیکھ رہی تھی یا دیکھ رہا تھا ایک بھنگڑا، تو بڑا اچھا لگا. اب یہاں سے آپ فوراً پھر اس سوال پر آ سکتے ہیں، پہلے سوال پر، کہ کیا آپ نے کبھی بھنگڑا، لڈی، لوک رقص یا لوک گیت میں سے کوئی لفظ یا الفاظ سنے ہیں؟ دیکھیے کس روانی کے ساتھ، کس فلو کے ساتھ آپ اپنے پہلے سوال پر آ گئے. اب بچے اس سوال کے جواب میں یقیناً ضرور کچھ نہ کچھ جواب دیں گے. کم از کم آپ بھی جانتے ہیں محترم ٹیچر کے لفظ بھنگڑا تو بہت عام ہے، بچے بھی اس سے واقف ہیں. لڈی یا لوک رقص یا لوک گیت کے الفاظ ہو سکتا ہے انہوں نے نہ سنے ہوں، لیکن بھنگڑا ضرور سنا ہوگا. تو پھر یہاں سے بات شروع کر کے آپ آ جائیں کہ کیا آپ کہانیاں پڑھتے ہیں؟
جواب آ جائے گا پڑھتے ہیں. پھر آپ پوچھیں کہ کیا آپ نے کبھی انگریزی میں فوک ٹیل پڑھی؟ ان کو اگر فوک ٹیل کے معنی نہیں آتے تو آپ خود بتا دیں، ان سے پوچھ بھی لیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ آپ کو بتا دے کہ فوک ٹیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں. اور ظاہر ہے اردو میں آپ بتائیں گے یا کوئی بچہ بتائے گا تو پھر ہی فوک ٹیل کے معنی واضح ہوں گے. اب فوک ٹیل کے معنی ہیں لوک کہانی یا لوک داستان. اب بچوں کو لفظ کہانی تو پتہ ہے، داستان بھی ہو سکتا ہے بہت سے بچوں کو پتہ ہو، لیکن لفظ لوک، انہوں نے لفظ لوگ تو سن رکھا ہے. اب اگلے سوال میں آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ لفظ لوک کے کیا معنی ہیں. اب اس کے معنی زیادہ امکان ہے کہ شاید وہ نہ بتا سکے. لفظ لوک کے معنی ہے عام لوگ. لوک کہانیاں ہوتی ہیں، لوک رقص بھی ہوتے ہیں، لوک گیت بھی ہوتے ہیں. اب ان کا سب کا تعلق، یعنی گیت ہوں، کہانیاں ہوں یا رقص ہوں، ان کا تعلق عام لوگوں سے ہے، عوام سے ہے. لوک کہانیاں وہ عوامی داستانیں ہیں جو سینہ بسینہ چلی آتی ہیں اور جن کے مصنف نامعلوم ہیں. پاکستان کے چاروں صوبوں کی اپنی اپنی لوک کہانیاں ہیں. بہت سی لوک کہانیاں ہیں، جیسے پنجاب میں ہم سنتے ہیں ہیر رانجھا، سسی پنو، اور اس سے پہلے لیلا مجنو کی کہانی بہت عام ہے. تو یہ لوک کہانیاں ہیں بنیادی طور پر. ان کہانیوں کو لکھا کس نے نہیں معلوم. یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں. تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں. آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں. محنتی گھسیارا. لوک کہانی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھسیارا بڑی محنت سے دریا کے کنارے گھاس کاٹ رہا تھا کہ وہاں سے ایک نیک بوڑھی خاتون کا گزر ہوا. خاتون نے گھسیارے سے پوچھا، اگر میں تمہیں ہیرے جواہرات دوں جس سے تمہیں کبھی کام نہ کرنا پڑے تو کیسا رہے گا؟ گھسیارا ادب سے بولا، بی اماں، میں اسی طرح محنت کر کے مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. بڑھیا مسکرا کر آگے بڑھ گئی. جب گھسیارا گھاس کاٹ کر ہاتھ منہ دھونے دریا پر گیا تو وہی بڑھیا کپڑے کے 2 ٹکڑوں کو گرہ لگا کر دریا میں بہا رہی تھی. گھسیارے نے معصومیت سے پوچھا، آپ یہ کپڑے گرہ لگا کر پانی میں کیوں بہا رہی ہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں جوڑے بنا رہی ہوں کہ کس کی شادی کس سے ہوگی. گھسیارے نے حیران ہو کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھیا نے جواب میں کہا، تم مجھے محنتی اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار لگتے ہو. لو میں تمہارا جوڑا شہزادی کے ساتھ بنا دیتی ہوں. یہ کہہ کر اس نے کپڑے کی 2 قطرنوں کو گرہ لگائی اور دریا میں بہا دیا. اس واقعے کو کئی ہفتے گزر گئے.
ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ گھسیارا اپنے کام میں مگن تھا کہ وہاں سے ایک شہزادی کی بارات کا گزر ہوا۔ بارات میں دلہا کے ابا کو فکر تھی کہ اس کا بیٹا لنگڑا ہے، کہیں شہزادی کے ابا کو پتہ نہ چل جائے۔ گھسیارے پر نظر پڑی تو اسے ایک چالاکی سوجھی۔ اس نے گھسیارے کو ڈرا دھمکا کر شہزادے کے کپڑے پہنا دیے اور دلہا بنا دیا۔ بیچارہ گھسیارا اپنی جان کے خوف سے چپ رہا۔ شہزادی کے گھر والوں نے گھسیارے کو ہی شہزادہ سمجھا اور دونوں کی شادی دھوم دھام سے کروا دی۔ بارات دلہن کو لے کر جب گھسیارے کے گاؤں کے قریب پہنچی تو دلہا کے ابا نے قافلہ رکوایا۔ گھسیارے کو دوبارہ اس کے کپڑے پہنائے اور لنگڑے شہزادے کو اس کے کپڑے واپس پہنا دیے۔ شہزادی قافلے کے رکنے کے باعث ڈولی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا اور ساری سازش سمجھ گئی۔ اس نے فوراً اپنی ایک کنیز کو چپکے سے اپنے والد یعنی بادشاہ کے پاس سچ بتانے کو روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بادشاہ کو سچ پتہ چلا، وہ اپنی فوج لے کر قافلے تک آن پہنچا اور دھوکہ دینے والے بادشاہ اور شہزادے کو گرفتار کر لیا۔ شہزادی سے پوچھا گیا کہ اب وہ اپنی مرضی سے فیصلہ سنائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ شہزادی نے کہا کہ میں اسی کے ساتھ رہنا چاہوں گی جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، کیونکہ وہی میرا نصیب ہے۔ بادشاہ نے گھسیارے کو بلوایا اور آدھی سلطنت عنایت کر دی۔ سچ ہے کہ ہر کسی کو اس کی نیت کی مراد ملتی ہے۔ دھوکے باز بادشاہ اور شہزادے کو ان کی بدنیتی کی سزا ملی اور گھسیارے کو اپنی نیک نیتی کا انعام ملا۔ اب طلبہ سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ ذکر، میں بار بار پھر مجھے انہی 3 حرفی الفاظ کا ذکر کرنا پڑتا ہے محترم ٹیچر، آپ بھی بچوں کے ساتھ کرتے رہیے کہ درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے مگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جگہ کچھ اور اعراب استعمال کر جاتے ہیں۔ ذکر بولا جاتا ہے غلط طور پر، عام طور پر یہ لفظ ذکر ہے، جیسے فکر ہے، گھسیارا۔ اب اس میں باقی اعراب کی بات تو چلے ہو گئی، مگر محترم ٹیچر میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ بچوں کو تاکید کے ساتھ یہ بتائیے کہ جو بھاری حروف ہوتے ہیں ان کو پڑھا بھی اس طرح جائے کہ وہ بھاری آواز دیں۔ جیسے یہ لفظ ہے گھسیارا، اب جب آپ گافے پڑھتے ہیں تو پھر آواز گھ کی آنی چاہیے۔ گھسیارا، مطمئن، میم دوسری میم کے اوپر زبر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ مطمئن، شکر گزار، اب یہ ذکر کی طرح شکر بھی ہے، تو ہم تو آپ کو معلوم ہے
کہ ہم لوگ عادی ہیں اس کو شکر کہنے کے. کوئی کسی سے حال پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ کا، بلکہ اس میں شکر بھی غلط بولتے ہیں، اللہ کو بھی بطور اللہ کے، یعنی اللہ جو لفظ ہے ہونا تو چاہیے شکر ہے اللہ کا. یہ اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. اسی طرح شکر ہے، شکر نہیں ہے. معصومیت، اب ہم اس لفظ کو دیکھیں، میم اور تے کے درمیان شد کے ساتھ یہ ہے، تو اب اس کو بولنا بھی تو شد کے ساتھ چاہیے. بولتے ہم اس کو کیسے ہیں؟ معصومیت، شد کو غائب کر جاتے ہیں. اب بولا اس کو درست طور پر کیسے جانا چاہیے؟ معصومیت، سواد پر زور نہیں آئے گا، معصومیت نہیں ہوگا. معصومیت محنتی، زندگی کی طرح، بندگی کی طرح. یہ لفظ ہے محنتی. کترنو، کترنو، کترن ہے لفظ، اس سے پھر جمع بنتی ہے کترنو یا کترنے. فکر بات ہو گئی تھی. دلہا، یہ جو لفظ ہے دلہا اور دلہن، محترم ٹیچر اس کو میری گزارش ہوگی کہ ذرا دھیان سے سن کے تو آگے آپ بچوں کو بھی بتائیے. عام طور پر دو طرح سے اس لفظ کو لکھنے کا رواج ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ دلہن بھی. ایک تو یہ ہے دلہا. اب اس لفظ کو دلہا نہیں پڑھ سکتے آپ، دلہا کے طور پر بھی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے. وہ پھر اگر دوسری طرح آپ لکھیں گے کہ دال واو لام ہے دوسری شوشے والی اور نون، دلہن، دلہا. لیکن بہتر اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ اب آپ اس کو دلہا پڑھیں گے تو عجیب سا لگے گا، تو آپ نے اس کو خود بھی دلہا اور دلہن پڑھنا ہے اور بچوں کو بھی بتانا ہے. قافلہ، ہم عادی ہیں پڑھنے کے، قافلہ تو اس طرح پڑھ جاتے ہیں. میں خود غلطی کر جاتا ہوں بعض اوقات اس لفظ کو پڑھتے ہوئے، روانی میں قافلہ پڑھ جاتا ہوں. لیکن ظاہر ہے ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو ہم شعوری کوشش کریں گے اس کو درست پڑھنے کی. تو لفظ ہے قافلہ. سازش، جیسے کوشش پر میں نے بات کی تھی، اس سے بھی آپ جب کوشش سے، جیسے کوششیں بنتا ہے جمع، سازش سے سازشیں، سازشیں. سلطنت، توئے پر روانی میں، انجانے میں جزم استعمال کر دیا جاتا ہے. توئے پر زبر ہے اور اس کو پڑھا جائے گا سلطنت. عنایت، یہ بات پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے نا انا کے بعد یہ زبر کے ساتھ، اس طرح کے کچھ ایسے الفاظ ہیں یہ والے جن کو یہ کی جگہ حمزہ کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، وہ غلط ہے. مثلا کوئل ہے، وہ کوئل نہیں ہے، کوئل نہیں ہے، کوئل ہے. عنایت ہے، حمایت ہے، رعایت ہے. ان الفاظ کو ہم حمزہ کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے
چند الفاظ اور ان کے معانی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ گھسیارا، گھاس کاٹنے والا، یہ کبھی پڑھتے ہوئے کسی عبارت میں ہی یہ لفظ سامنے آتا ہے، عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی گھسیارا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ چونکہ اس کا تعلق گھاس کے ساتھ ہے تو بچے سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ گھاس ہے تو پھر یہ گھسیارا ہی ہوگا، اور وہ اس طرح پڑ جاتے ہیں۔ گھسیارا، مطمئن، خوش، شکر گزار، قناعت والا شخص۔ گرہ، گانٹھ۔ کترن، کپڑے کا ٹکڑا۔ مگن، مصروف، مست۔ لیکن یہ آپ اگر بچوں کو یہ اس لفظ کے معنی مست کے طور پر بتائیں گے تو پھر ان کو بتا دینا کہ یہ وہ مستی والا مست نہیں ہے، یہ کسی کام میں ڈوب کر جب آپ اس کام کو کرتے ہیں تو آپ مگن ہو جاتے ہیں، اور اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ مست ہو کر کام کرتے ہیں۔ خوف، ڈر، دھوم دھام، زور شور، شان و شوکت، جس کو لوگ جانیں بھی محسوس بھی کریں۔ کنیز، خدمتگار، نوکرانی۔ یہ لفظ بادشاہوں کے زمانے سے چل رہا ہے، بادشاہوں کی ہی کنیزیں ہوتی تھیں۔ اب یہ صرف پڑھنے میں تو آتا ہے، لیکن کنیزیں کم از کم ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی۔ عنایت کرنا، دے دینا، اور مراد پانا، مقصد میں کامیاب ہونا۔ یعنی آپ نے کوئی ایسا کام سوچا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ میں نے نتیجہ حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کو حاصل کر لینا۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش کرد کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب مفہوم میں ایک سے زیادہ باتیں ہیں، ان کا بھی اس کے بعد ذکر آئے گا، بہت سی باتیں، لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرکزی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ نیت پر انحصار ہوتا ہے آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کا۔ وہ آپ بچوں کو بتائیں کہ عربی میں بہت مشہور ہے جو کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہاں بھی بنیادی جو وصف اس کے سیارے کی شخصیت کا ہے وہ اچھی نیت کا ہے۔ دیگر اوصاف بھی ہیں، اس کا بھی بعد میں ذکر آئے گا۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ اب اس میں سے ایک ہی سرگرمی ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حاصل تعلم پہلے بتا دوں کہ طلبہ کہانی پڑھ کر عنوان، عناصر اور نتائج اخذ کر سکیں۔ اب یہ سرگرمی کیا ہے؟ گھسیارے کی شخصیت پر مضمون لکھنا ہے بچوں نے، صفحہ 118 پر ہے، تخلیقی لکھائی کے تحت۔ اب اس متن میں سے بنیادی طور پر یہ جو متن ہے اس سبق کا، یہ تو کہانی ہے،
لیکن اس کہانی کو پڑھتے پڑھتے گھسیارے کی چند خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور انہی خوبیوں کی مدد سے جن کا ایک ذکر ہوا ہے اس متن میں، بچوں نے گھسیارے کی شخصیت پر مضمون لکھنا ہے۔ اب چونکہ مضمون میں سے اخذ کرنا ہے، لہٰذا میں آپ سے یہ بالکل تجویز نہیں کروں گا کہ آپ ان کے مضمون لکھنے سے پہلے آپ ان کے ساتھ گھسیارے کی شخصیت پر گفتگو کریں۔ طلبہ مضمون لکھ لیں تو انہیں اپنے تاثرات بھی بتائیں۔ اور دیکھیے، یہ میں نے کچھ چیزیں آگے لکھ دی ہیں کہ گھسیارے کے اوصاف، اور اگر آپ، جیسے میں آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنی فکری جستجو کو جاری رکھیے، تو آپ فکری جستجو کریں گے تو آپ کو اور اوصاف بھی ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں آ جائیں، لیکن فی الحال میں نے جو گھسیارے کے اوصاف اس سبق میں سے اخذ کیے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بہت محنتی ہے، صابر شاکر ہے، جو ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ صفائی پسند ہے، دیکھیں اس نے کام کرنے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے، یہ اس کی صفائی پسندی کا ثبوت ہے۔ متجسس ہے، کیوریس ہے، جاننا چاہتا ہے، اس کی جو جاننے کی حس ہے وہ بہت تیز ہے، تجسس ہے اس کی طبیعت میں۔ اور یہ کہاں سے نظر آیا؟ یہ سوال اس بڑھیا سے کہ کپڑے دریا میں کیوں بہائے جا رہے ہیں، وہ جاننا چاہتا تھا۔ پھر وہ غریب آدمی ہے، ڈر گیا تھا۔ آپ کو اس کا سیاق و سباق معلوم ہے کہ کیسے ڈر گیا تھا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔